آئیں بیٹھیں, اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں, اور جہاں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو آفر کی کہ آئیں بیٹھیں, ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے. لیکن 8 فروری کو جب عوام نکلی پہ جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دے رہی تھی, کسی بینگن کو, کسی جوتے کو, کسی سبز مرچوں کو, جو بھی نشان تھے. 5 بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. رات کو قوم آئی, صبح 5 بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہوں, اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی. نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو 9 بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا. جو سیٹیں ہم 136-40 تک جیت چکے تھے وہ واپس 100 پہ آ گئی, اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی 93 پہ پہنچ چکی ہیں. تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر, ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم 47 ایشو ہو گیا, فارم 45 تو پریزائڈنگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا. ریٹرننگ آفیسر نے بغیر فارم 45 دیکھے فارم 47 کے ریزلٹس ایشو کر دیے. فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات. السلام علیکم. عمران خان ملک کے لیے سیکورٹی رسک بن چکا, اب اس کا انجام عبرت ناک ہوگا. لوگوں کو چور کہنے والا خود گڑی چور نکلا. بس یہ کہنا تھا, پھر عادل عباس نے ایسی چترول کی کہ رانا ثناءاللہ کے پسینے چھوٹ گئے. ناظرین کرام, آرمی چیف کی موجودگی میں ایوان لرز اٹھا اور سپیکر کو مداخلت کر کے کچھ دیر کے لیے اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا. آرمی چیف صاحب, آپ نے اس قوم پر چوروں کو مسلط کیوں کیا؟ فارم 47 کی حکومت بنانے والوں کو نہیں چھوڑوں گا. ناظرین, حکومتی بینچوں میں خاموشی چھا گئی. آئیے پہلے یہ زبردست اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. عمران خان ملک کے لیے سیکورٹی رسک بن چکا, اب اس کا انجام عبرت ناک ہوگا. لوگوں کو چور کہنے والا خود گڑی چور نکلا. بس یہ کہنا تھا, پھر عادل عباس نے ایسی چترول کی کہ رانا ثناءاللہ کے پسینے چھوٹ گئے. ناظرین کرام, آرمی چیف کی موجودگی میں ایوان لرز اٹھا اور سپیکر کو مداخلت کر کے کچھ دیر کے لیے اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا. آرمی چیف صاحب, آپ نے اس قوم پر چوروں کو مسلط کیوں کیا؟ فارم 47 کی حکومت بنانے والوں کو نہیں چھوڑوں گا. ناظرین, حکومتی بینچوں میں خاموشی چھا گئی. آئیے پہلے یہ زبردست اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. سر, مختلف گھروں میں چھپے رہے سر, کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر, بچے لے کے در بدر گھرتے رہے سر. جگہ ختم ہو گئی, گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی. میرے بیٹے نے ملک سے باہر جانا تھا, چھپا کے اس کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجا, اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر. 4.5 مہینے بعد امنگ آل مائی کولیگس مجھے اٹھا لیا گیا جی, لاہور ڈیفنس سے. 14 دن سر میں کہیں رہا. 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر, واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی, جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, اور مجھے آزاد کر دیا گیا. آزاد تو ہو گیا سر, لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں. ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے, اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے, جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں. میں آزاد نہیں ہوں. اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا. کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, جان جائے گی اور کیا ہوگا سر. ایک قیدی جو ہے وہ دیتا ہے سر, میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے میری طاقت دیتا ہے سر. وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر, لیکن مسکرا رہا ہے, اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے. اس ایک قیدی نے اس پورے ملک کو میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر. ایک قیدی نے, 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی. اس ایک قیدی نے 8 فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر. اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر. 8 فروری کو, جب اس سے پہلے 6 مہینے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر,
जब 8 फरवरी को मैंने लोगों को निकलते देखा, जितनी कुछ प्री पोल रिगिंग की गई, हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए गए, जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए, किसी कुछ भी नहीं करने दिया। लेकिन 8 फरवरी को जब आवाम निकली, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जब उनके कैंप्स में जाके सर वहां से पर्ची बनवा रही थी, एंड पे जाके खौफ में जाके वोट इमरान खान के कैंडिडेट को दे रही थी, किसी बैंगन को, किसी जूते को, किसी सब्ज मिर्चों को, जो जो भी निशान थे। 5 बजे रात को कौम ने सोचा कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। रात को कौम आई, सुबह 5 बजे तक पूरी कौम ऐसे जाग रही थी जैसे बैलेट बॉक्स के डब्बे उनके साथ पड़े हों, और वो कौम हिफाजत कर रही थी। नमाज पढ़ के कौम जब सोई तो 9 बजे उठी तो फिर निजाम उल्टा था। जो सीटें हम 136 40 तक जीत चुके थे वो वापस 100 पे आ गई, और आज वो सीटें कम होती होती 93 पे पहुंच चुकी हैं। ताज साहब, आप तो अपनी रोते हैं सर, हमारी सुनिए कि जिन लोगों के पास फॉर्म 47 इशू हो गया, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिया ही नहीं गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बगैर फॉर्म 45 देखे फॉर्म 47 के रिजल्ट इशू कर दिए। फैसला पहले हो चुका था कि किसको किस औकात पे रखना है। हमारी औकात भी डिफाइन कर दी, लेकिन हमारी औकात से हम बाहर निकल चुके थे। फॉर्म 47 इशू कर दिए गए सर। उसके बाद कैंडिडेट्स को कहा कि अगर तुम लोगों ने नून लीग या आईपीपी जाना है तो जाओ, अगर नहीं जाओगे तो फॉर्म 47 भी चेंज कर देंगे, तुम्हें रिकाउंटिंग में हरवा देंगे। 10 से ज्यादा हमारे एमपीएस इस वक्त नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, 10 से ज्यादा हमारे आजाद पीटीआई के इंडिपेंडेंट जो हमारी टिकट पे निशान नहीं था उनके पास, जो जीत के इमरान खान की फोटो लगा के आए थे, वो इस वक्त आपके कैंप के बैठे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा एथिक्स है? वोट इमरान खान का लिया 10। अफलान साहब बैठ जाए, तकसीम रखें। अफलान साहब, आज इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क में वजीर आजम बनाने के हवाले से कुछ नहीं हो पा रहा। वो कैदी फिर मुस्कुरा रहा है, इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन पा रहा। लेकिन अफसोस चेक करें सर, अफसोस चेक करें सर, उस कैदी का साथ देखें। 31 साल की सजाएं दे दी फरवरी के पहले 4 दिनों में, अभी भी दिल भरा नहीं। इस वक्त उस कैदी की बीवी बुशरा आपा बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट है सर। और हाउस अरेस्ट कैसा है कि पूरे एक कमरे की 4 दीवारी में उनको मैसूर कर दिया गया है, और उनको खाना अडियाला जेल से आता है, और उस खाने में हमें शक है कि जहर मिलाया जा रहा है। खान साहब बार बार लिख चुके हैं, जुल्म करना है तो कर लो, लेकिन ये कौन सा जुल्म है? तुमने किसी को कैदी बनाना है बना लो, पर जहर दे के मारना ये कहां की बात है? हमने रिक्वेस्ट की है, मेहरबानी करके बुशरा आपा को अडियाला जेल भेज दे, हमें हाउस अरेस्ट नहीं होना। और आज पूरी कौम को यह पता होना चाहिए, इस वक्त बुशरा आपा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है यह एक जुल्म है। आखिर में सर, टाइम अपना गुजरा, एक शेर पढ़ देता हूं। माजरत में लिखने लगा था लेकिन वो लिख नहीं सका, सो यहां मोबाइल से पढ़ूंगा, लेकिन सर आपसे इजाजत लेके। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इसरा में राजन है इतने, कुछ या और भी हो सकता है, कुछ तो अक्सर होता है। कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या वाकई ही हुकूमत चाहती है कि इमरान खान रिहा हो जाए, या हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात के लिए? क्या आपके ख्याल में ये हुकूमत फॉर्म 47 के ज़रिए बनी, या ये हुकूमत वोट के ज़रिए बनी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। आए बैठें, उसके ऊपर बैठ के जो है वो बात करें, और जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं आप करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस अपोजिशन को ऑफ़र की कि आए बैठें, हमें आपस में बात करनी चाहिए। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि जी पहले आप ये करें और उसके बाद वो करें तो फिर मैं आपके साथ बात करूँगा। जिस दिन बजट पास हुआ उस दिन वो आपकी अपोजिशन की सीटों पे तशरीफ़ ले गए, सलाम दुआ की, और उसके बाद उनको कहा कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। उन्होंने यौम आज़ादी पे कहा कि आएँ बैठें, मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान करें, हमें पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए,
آپ نے آج پاکستان سے اپنی محبت، اپنی کمٹمنٹ، اپنے خاندان کی جن روایات کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہمیں ان کی بے پناہ قدر ہے. آپ کی پاکستانیت اور آپ کی حب الوطنی پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اعتراض ہو یا شک ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں. سیاسی طور پہ ایک آپ کی اپنی سوچ ہے، ہماری سوچ ہے. آپ کے گلے شکوے اب کے ہیں، ہمارے بھی کل کے ہیں. ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے اوپر بات ہو، اور اس کے بعد یقیناً جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے جس میں سیاستدان جو ہے وہ اب جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. میں آخر میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور معزز اپوزیشن کے ممبران کی خدمت میں ان کی وساطت سے یہی عرض کروں گا کہ جو بھی صورتحال ہے، جو بھی مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو وہ پولیٹیکلی ہیں، وہ فائنینشلی ہیں، وہ ادروائز ہیں، ان کا راستہ اس پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا. ان کا راستہ اس وقت ہی نکلے گا جب آپ ٹیبل پہ جو ہے وہ بیٹھیں گے. آپ یاد کریں کہ ان دنوں میں جب ٹینشن جو ہیں وہ عروج پہ تھیں اور آپ اسمبلیاں توڑنے، حکومتیں توڑنے اور الیکشن کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ مئی میں جو ہے وہ کروانے کے درپے تھے. اس وقت دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ کوئی کامنالٹی نہیں تھی. اس کے باوجود جب دونوں طرف سے جو ہے وہ لوگ بیٹھے تو الیکشن کی تاریخ کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا، تعین ہو گیا تھا. آپ کے جو لوگ اس وقت اس کمیٹی میں موجود تھے، ان میں قریشی صاحب بھی تھے، باقی دوست بھی تھے، آپ ان سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اور اس فیصلے کو بعد میں پھر کیوں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا، یا اس سے پھر کس طرف نے جو ہے وہ انکار کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اور یہ سیاستدان جب بیٹھیں گے، ڈائلاگ کریں گے، تو اسی وقت جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے آگے بڑھیں گی اور راستہ جو ہے یہ پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا. لیکن ہمیں یہ متفق اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہاں، ہمارے سسٹم میں جو مسائل ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمیں آپس میں بیٹھ کے جو میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر، اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے. اینڈ دس از ویری ایموشنل سر. کرام، آپ نے عادل عباس کی گفتگو سنی اور رانا ثناءاللہ کی بھی تقریر سنی. ناظرین، دونوں نے کافی جذباتی تقریر کی. رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ آج بھی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات حکومت جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے، مگر پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھی حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حکومت بذات خود دھاندلی کی پیداوار ہے اور فارم 47 کے ذریعے بنی، اور حکومت جو ہے وہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے اور جو یعنی کہ ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ نے سامنے ہے، اور اصل میں یہ دونوں فریق ہیں. تو جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب ہیں، یا جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، یہ خود بینیفٹ ہیں اس معاملے کے. اور 9 مئی کا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو ہوا. جب مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوا تو 9 مئی کرانے والے بھی یہی لوگ خود ہیں. اور پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ تصویروں میں یا جلسوں میں آئے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور اس کے ٹی او آر جو ہے وہ حکومت طے کرے گی. ناظرین، جب اس کے ٹی او آر حکومت طے کرے گی تو ظاہری بات ہے حکومت وہی ٹی او آر طے کرے گی جو حکومت کو سوٹ کرتے ہیں. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پاکستان میں جاری ہیں. پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر لگی ہوئی ہیں. پاکستان نے بڑا زبردست سفارتکاری کی ہے اور پاکستان ایک امن کا دائی بن کر نکلا ہے. پوری دنیا جو ہے پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور آرمی چیف کو اپریشیٹ کر رہی ہے. مگر ناظرین، یہ کافی نہیں ہے. ملک میں سیاسی استحکام ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ملک میں اگر سیاسی استحکام ہوگا تو ملک میں جمہوریت آگے بڑھے گی، ملک میں جو ہے وہ روزگار بڑھے گا، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی.
जब मुल्क में सियासी अफरा तफरी होगी तो बाहर के सरमायाकार भी पाकिस्तान में नहीं आएंगे और अदालतें जो हैं वो आज़ाद होनी चाहिए। नाज़रीन, आपको पता है 26वीं आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम के बाद अदालतें जो हैं वो एक मफलूज होकर रह चुकी हैं और अदालतें जो है वो अपना काम छोड़ चुकी हैं। तो नाज़रीन, अदालतों को और इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत के जो ताकत का बैलेंस है उसको बराबर रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जिस मुल्क में अदालतें कमज़ोर होती हैं उस मुल्क में गुंडागर्दी होती है, उस मुल्क में जंगल का कानून होता है। दुआए नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाए और पाकिस्तान दुनिया में बेहतरीन अपना मकाम हासिल करे जो ख्वाब कैद आज़म ने देखा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।